السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین کرام، چمکتے ستارے پروگرام کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ جیسا کہ یہ رمضان المبارک کا پروگرام آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہو رہا ہوں، آج ہم گفتگو کریں گے خلیفہ چہارم سیدنا حضرت علی بن طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی پر۔ وہ جلیل القدر صحابی، وہ نامور صحابی جنہوں نے بچوں میں سے سب سے پہلے اسلام کو قبول کیا۔ سیدنا علی بن طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیارے حبیب حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی تھے، اور آپ کا تعلق اسی قبیلے، اسی خاندان سے تھا جس سے پیارے حبیب حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے۔ آپ کی پیدائش مکہ مکرمہ میں ہوئی۔ مورخین ذکر کرتے ہیں جب سیدنا حضرت علی بن طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کیا، آپ کی عمر 10 سال تھی۔ حضرت علی بن طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی انہی صحابہ میں آپ کا شمار ہوتا تھا جنہیں اللہ رب کائنات نے جاہلیت کے اندر بھی گناہوں سے بچا کے رکھا، شراب نوشی سے دور رکھا، زنا سے دور رکھا، ہر برائی سے اللہ رب کائنات نے بچا کے رکھا۔ سیدنا حضرت علی بن طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آپ نے سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا کو نماز پڑھتے دیکھا تو پوچھا کہ یہ کیا ہے؟ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اسلام کے بارے میں درس دیا، پیغام دیا، دین حق کا سمجھایا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دین اسلام کے بارے میں دعوت دی، اس پیغام کو سمجھایا۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دماغ میں، آپ کے دل میں اسلام کا یہ پیغام اتر گیا اور آپ مسلمان ہو گئے۔ سیدنا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب نماز پڑھ رہے تھے تو آپ کو ابو طالب نے دیکھ لیا اور پوچھا، اے علی، یہ کیا کر رہے ہو؟ کہا کہ مجھے محمد نے یہ طریقہ سکھایا ہے، یہ عبادت کا طریقہ ہے۔ تو کہا کہ اگر محمد نے کہا ہے تو یہ سچ ہی ہوگا، وہ بری چیز کی دعوت نہیں دیتا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ابو طالب نے اس کام سے روکا نہیں، بلکہ آپ نے اس کو جاری رکھا۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ عمر میں تو چھوٹے تھے، لیکن قوت کے اندر، دلیری کے اندر، بہادری کے اندر ان کا ثانی کوئی نہ تھا۔ سیدنا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ جلیل القدر صحابی ہیں جنہیں یہ مرتبہ بھی ملا
کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر پر آپ کو لیٹنے کا شرف ملا اور آپ نے اس طرح کا حلیہ بنایا کہ جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لیٹے ہوئے ہیں۔ وہ واقعہ معروف ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کفار نے قتل کرنے کا ارادہ کر لیا، گھر کا گھیراؤ کر لیا۔ حضرت علی ابن طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پیارے حبیب حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں، اے علی، یہ میری چادر لے کر، یہ میری چادر اوڑھ کر تم میرے بستر پہ لیٹ جاؤ، اور میں یہاں سے چلا جاؤں گا، اور تم صبح اٹھ کے جو لوگوں کی امانتیں میرے پاس پڑی ہوئی ہیں، جو چیزیں میرے پاس پڑی ہوئی ہیں، وہ ان کو واپس کر کے مدینہ کی طرف آ جانا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی بستر پہ لیٹ جاتے ہیں، اسی انداز میں لیٹ جاتے ہیں جس طرح پیارے حبیب حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیٹتے تھے۔ چادر اوڑھ لی۔ کفار نے جب دروازے کی چھید سے دیکھا تو کہا محمد ابھی اندر ہی لیٹے ہیں، اور پہرے پہ کھڑے ہو گئے کہ جب یہ اٹھے گا نکلے گا اسے قتل کر دیں گے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ادھر سے نکلے۔ مورخین ذکر کرتے ہیں کہ مٹی اٹھائی اللہ کے حکم سے اور ان پہ اوپر پھینکی، ان دشمنوں پہ، ان گھیرا کرنے والوں پہ مٹی پھینکی تو ادھر سے نکل گئے۔ ادھر سے جاتے ہیں تو سیدھا سیدنا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کی طرف چلے جاتے ہیں۔ وہ آگے ایک لمبا واقعہ ہے۔ تو حضرت علی ابن طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ صبح جب بستر سے اٹھتے ہیں تو کفار کی نظر پڑتی ہے یہ تو محمد نہیں ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ٹوٹ پڑتے ہیں کہ کہاں ہے محمد؟ تو کہا مجھے تو نہیں پتا کہ وہ اس وقت کہاں ہیں۔ تو حضرت علی ابن طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گھسیٹتے ہوئے وہ بیت اللہ میں لے جاتے ہیں، گھسیٹتے ہوئے، اور جا کر مارنا شروع کر دیتے ہیں، تشدد شروع کر دیتے ہیں۔ جب انہیں نظر آتا ہے، انہیں محسوس ہوتا ہے کہ کوئی چیز نہیں ملنے والی، کوئی خبر نہیں ملنے والی، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چھوڑ دیتے ہیں۔ سیدنا حضرت علی بن طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا دلیر دل تھے، کیا ایک جری تھے۔ ادھر سے لوگوں کی امانتیں واپس کی، ان کی چیزیں واپس کی، پاؤں میں جوتا ٹوٹ چکا ہے، جوتا بھی نہیں ہے پاؤں میں، اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق مدینہ کی طرف رخ کر دیا۔ تو جب مدینے میں پہنچتے ہیں، آپ کے پاؤں پھٹ چکے ہیں، خون بہہ رہا ہے، اسی زخمی حالت کے اندر مدینے میں جا پہنچتے ہیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا استقبال کرتے ہیں۔ یہ ہیں سیدنا حضرت علی بن طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ صرف انہی پہ گفتگو کی جائے تو کتنا وقت درکار ہے، لیکن سامعین کرام، ہم ایک اور پروگرام اسی عنوان پہ لے کر اگلی قسط میں آپ سے ملتے ہیں، اگلے پروگرام میں آپ سے ملتے ہیں، اسی گفتگو کو بڑھائیں گے، اسی پہ تھوڑی سی اور روشنی ڈالیں گے، تو اپنے پروگرام کو لے کر آپ کے سامنے حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔